السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہمارا اصلاح معاشرہ کا چوتھا سبق ہے۔ اگر ہم تاریخ پر روشنی ڈالیں گے اور سیرت کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ہم کو یہ ملے گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے دنیا کے جتنے علوم تھے ان تمام علوم کے ماہر تھے، ان کے ایکسپرٹ تھے، اور ہر لائن کا علم، ہر لائن کا نالج ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ آپ کے بعد صحابہ، بزرگان دین کی زندگیوں کو تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں گے تو ہم کو یہ ملے گا کہ دنیا میں سب سے بڑے سائنسداں، سب سے بڑے جغرافیہ کے امام، سب سے بڑے فزکس کے امام، سب سے بڑے کیمسٹری کے امام، سب سے بڑے بائیولوجی کے امام، سب سے بڑے میتھ کے امام یہ اسلام میں ہی پیدا ہوئے۔ جابر ابن حیان دنیا کے پہلے ایسے کیمسٹری کے استاد تھے جنہوں نے دنیا میں آپریشن کے علم کو وجود بخشا، اور سب سے پہلے وہ حکیم تھے، اور سب سے پہلے جو ہے طب اور میڈیسن کے وہ ایکسپرٹ تھے جنہوں نے سرجری کیسے کرنا اس کو پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اسی لیے انگریز لوگ بھی جابر ابن حیان کو اپنا سر مانتے ہیں اور ان کو سر الگیبر کے نام سے جانتے ہیں۔ ہماری پوری تاریخ کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو مسلمانوں کی تاریخ آپ کو علم سے روشن نظر آئیں گی، مگر آج کی ڈیٹ میں اگر ہم مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں گے تو ہم کو آج مسلمان اتنے ہی زیادہ کم علم، اتنے ہی زیادہ تعلیم سے محروم نظر آئیں گے۔ ہمارے نوجوان، ہمارے بڑے بوڑھے اور ہم خود علم میں آج ہم دنیا کی تمام قوموں سے پیچھے رہ چکے ہیں، پچھڑ چکے ہیں۔ ایک طرف تو ہمارے باپ دادا کا روشن ماضی ہے اور دوسری طرف ہم ہے۔ ہمارے پیچھے رہنے میں بہت سارے ریزنز ہیں، بہت سی وجوہات ہیں۔ اس میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں نے آج کے زمانے میں انگریزی کے سیکھنے کو، جغرافیہ کے سیکھنے کو، میتھ کے سیکھنے کو اور دنیاوی علوم کے ایکسپرٹ بننے کو اپنے لیے بہت سے لوگوں نے گناہ سمجھ لیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس مسلمان کا کام مسجد میں تسبیح لے کر بیٹھنے کا ہے اور صرف اللہ اللہ کرنے کا ہے، اس نے صرف قرآن کا، حدیث کا علم سیکھنا چاہیے، اور باقی جو دنیا کے علوم ہیں یہ علم نہیں ہے بلکہ یہ معلومات ہے اور پیٹ بھرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے ان کو نہیں حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی میں آج ہم مبتلا ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں، ہماری قوم میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو آج کے زمانے میں تعلیم سے اور علم سے محروم ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہمارے نبی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو کہ ہمارے نبی اپنے زمانے کے تمام علوم کے ماہر تھے، ایکسپرٹ تھے۔ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تہجد میں اٹھ کر روزانہ اللہ کو منایا کرتے تھے، وہیں اللہ کے نبی دن کے اوقات میں گھوڑے پہ بیٹھ کر میدان کے اندر تیار رہا کرتے تھے۔ جہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف رمضان کے مبارک مہینے میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، وہیں دوسری طرف مدینے سے ہزاروں کلومیٹر دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تبوک کے اندر بھی جاتے تھے۔ ہمارے نبی کی زندگی میں آپ کو دونوں سائیڈ ملیں گی، صرف ایک سائیڈ نہیں ملیں گی جس کو پکڑ کے آج ہم لوگ چل رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس اس ایک سائیڈ کو پکڑ کے ہم چلیں گے تو ہی ہم نبی کے اس ریولیوشن کو دوبارہ دنیا میں لا سکیں گے جس کو اللہ کے نبی نے قائم کیا تھا۔ ہمارے نبی کی زندگی میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ ہمارے نبی کی نظر ان کے زمانے کے پورے آل اوور ورلڈ کے اوپر رہا کرتی تھی کہ دنیا میں کہاں پہ کیا چل رہا ہے۔
اس لیے آج ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ مسلمان دنیا میں کیا چل رہا ہے، اس کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان کس حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، اسلام کے دشمن ان کے خلاف کیسی سازشیں رچ رہے ہیں، ان تمام باتوں پر نظر رکھے، روزانہ کے نیوز پیپر پڑھے، پوری معلومات حاصل کرے۔ اگر نیوز چینل آپ دیکھتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، مگر ہمارے انڈیا کے نیوز چینلوں سے بیٹر یہ ہے کہ آپ الجزیرہ چینل دیکھیں، CCTV دیکھیں، اس کے علاوہ فرانس TV بول کر ایک نیوز چینل ہے، یہ تمام چینل دیکھے، اور اردو میں دیکھنا ہے تو ایک ETV اردو بول کر چلتا ہے۔ باقی یہ جو دوسرے چینل ہے یہ سب اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے ہیں۔ تو دنیا کی معلومات رکھے، ہم اسلام کے اندر دنیا کی معلومات رکھنا اور دنیا پہ نظر رکھنا یہ کوئی حرام نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور ہمارے نبی کی ایک روایت یہ بھی ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل ایمان والا وہ ہے علی ان یکون بصیرا بزمانہ، جو اپنے وقت کے تمام حالات کے اوپر واچ رکھتا ہے، اس کے اوپر نظر رکھتا ہے۔ اور نیت کیا ہونا چاہیے؟ بس یہ نیت کہ اس کے ذریعے سے میں اسلام کی کیسے حفاظت کر سکوں، یہود و نصارہ اور دشمنان اسلام کے شر سے، اور اسلام کو کیسے دوسروں تک پہنچا کر عام کر سکوں۔ یہ نیت سے اگر آپ ساری معلومات اکٹھا اور جمع کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو اس فکر کے اوپر اس کا بدل عطا فرمائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔